اسکرین پر آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ آذان پکار رہا ہے، آذان دے رہا ہے، اور ایسی مسجد دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اس میں بڑے وضاقتہ والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی والے بیٹھے ہیں، ٹوپی والے بیٹھے ہیں، اور ان کا جو آذان دینے کا انداز ہے نا وہ پتہ نہیں 14 صدی میں شاید ایک ہی لانچ ہوا ہے، اس سے پہلے نہ کبھی آیا ہے نہ قیامت تک انشاءاللہ ایسا کوئی انداز لانچ ہوگا۔ پہلے آپ یہ سنو کہ یہ آذان کس لہجے میں، کس انداز سے، کس طریقے سے پکار رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کریں گے۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah۔ یار یہ اذان ہو رہی ہے یا اذان کا مذاق بنایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی ان کو شوق ہوا اس لیے انہوں نے پڑھ دی، اس میں غلط کیا ہوا، تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی ان کو چاہیے تھا کہ پہلے گھر میں ٹریننگ لے لیتے نا، پریکٹس کر لیتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو شوق چڑھ رہا ہے کہ ہم کار چلائیں ڈرائیونگ کا، لیکن کبھی اسٹیئرنگ پہ بیٹھا نہیں ہے یا بیٹھا ہے وہ فیلڈ میں گھمائے ہوئے ہے، اب وہ ڈائریکٹ ایکسپریس وے پہ آ کے اگر آپ اسے گاڑی پکڑاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یار گاڑی ٹھکے گی کہ نہیں ٹھکے گی؟ تو دنیا کی گاڑی نہ ٹھک جائے، دین کی گاڑی کہیں ٹھک جائے، کہیں چلی جائے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو یار اگر ان کو شوق تھا تو میں یہی کہوں گا نا کہ اپنے گھر میں پریکٹس کر لیتے، کئی بار پڑھ لیتے، علماء کو سنا دیتے، اس کے بعد اذان پڑھتے۔ لیکن افسوس تو اس بات پہ ہے کہ ہمارے منہ میں زبان تو ہے لیکن بند زبان ہے، بولنے والی زبان نہیں ہے، یعنی زبان ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کہتے۔ وہاں پر دیکھیے کیسے مسجد میں سارے لوگ نیک اور متقی سارے لوگ لگ رہے ہیں وضاقتہ سے، کہ داڑھی ٹوپی والے، ٹوپی لگی ہوئی ہیں، داڑھی ہے، تو ظاہر ہے سب اس اسٹائل میں اذان تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ کہ اب آپ کہیں گے آواز ایسی، آواز نہیں، انداز، جو الفاظ ہیں وہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، انداز بھی آپ چھوڑ دو، الفاظ تو کم سے کم ادا کرو یار۔ اللہ اکبر کو اللہ اکبر کہنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، تو کم سے کم اس پر تو آپ دھیان دو۔ اور افسوس اس بات کا ہے وہ جتنے متقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے اور زبان میں آواز ہی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو، نہیں پڑھ پا رہے ہو تو مت پڑھو، سیکھ لو پھر پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ آپ پڑھ ہی لو۔ دوسری چیز یہ کہ آج یہ ایک بات عام ہو چکی ہے کہ اگر برائی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مقرر تقریر کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اگر وہ غلط سلط کچھ بھی بول رہا ہے، لیکن کسی مولوی کے اندر یہ جسارت نہیں ہوتی ہے کہ کہہ دے بھائی تم کیا کر رہے ہو۔ شخصیت پرستی اتنی زیادہ گھس چکی ہے ہمارے اندر کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، منبر رسول پر کھڑے ہو کے یہ کیا کام کر رہے ہو، کوئی نہیں کہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ صاحب بھی اذان پڑھ رہے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ اذان سدھار لو یا اذان سدھروا دی جائے۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں نا کہ ہم لوگوں کو کم سے کم ہمارے منہ میں اللہ نے زبان دی ہے تو وہ جہاں پر بولنا چاہیے وہاں تو بولے نا، یا بالکل ہی خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر برائی ہوتے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ کی طاقت سے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، مثلا بچہ شیطانی کر رہا ہے تو باپ کو چاہیے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے کہو کہ بھئی یہ غلط ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو۔ تو بس آج کل تو دل میں بھی برا نہیں جانا جا رہا ہے نا، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کم سے کم بولنے والے بنیں، غلط بات ہوتی دیکھیں اس پر بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، سورج سوا و نیزے پر ہوگا، سر ایسے کھول لے ہوں گے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے، لیکن 6 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے والا ہوگا، یعنی کوئی ظالم ہے نا، بادشاہ کوئی ظالم ہے لیکن وہ ڈرے نہیں، حق بات کہنے میں بالکل نہ کترا ہے، فوراً کہے کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، تو وہ شخص بھی انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کہنے کی، حق بولنے کی، حق سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔